لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ عز وجل سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری المدنی انشاءاللہ عز وجل ہوں گے. اس سلسلے میں ہم حج کی تربیت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عز وجل سلسلے میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے. انشاءاللہ عز وجل ایک سیگمنٹ ہوگا حج قدم با قدم، مزید آگے دوسرا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ، پھر تیسرا، اور پھر انشاءاللہ عز وجل آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے اس کے کرنے میں وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں جو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو کام بغیر سیکھے کر لیتے ہیں، جس کی تربیت حاصل نہیں کرتے، جن کے احکام نہیں سیکھے جاتے، تو ان کاموں کے کرنے میں دشواریاں بڑھ جاتی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، میں عرض کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے، کیونکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ ایک بہت ہی پیارا ہمیں ذہن دیتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک ہے نا، نیت المومن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم جتنی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو حج پر جا رہے ہیں یا وہ ناظرین جو حج پر نہیں جا رہے، ان سے میری التجا ہے کہ آپ اس ایک اہم ترین اسلام کے رکن کی معلومات حاصل کرنے کی نیت سے ڈائری اور قلم اپنے پاس رکھ لیجیے، اور جو یہاں سے ہماری تربیت ہوتی رہے، جو احکام حج ہمیں بتائے جائیں، سکھائے جائیں، ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں. آئیے دیکھتے ہیں پہلا سیگمنٹ کیا ہوگا ہمارے سلسلے میں. لبیک اللہم لبیک. ماشاء اللہ، یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ حج قدم با قدم. اب دوسرا سیگمنٹ بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کو دکھایا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا جی؟ دکھائیے. لبیک اللہم لبیک. یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو ذہن میں مختلف سوالات ابھرتے ہیں، اسے لکھ لیجئے. اس سلسلے میں اگرچہ سارے سوالات ہم آن ایئر نہیں کر پاتے، لیکن یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کو حتی الامکان سلسلے میں آن ایئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سلسلے میں نہیں تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ سلسلے ہوں گے، حج تک یہ سلسلے جاری رہیں گے. جی، اور کون سا سیگمنٹ ہوگا؟ دکھائیے ہمارے ناظرین کو. لبیک اللہم لبیک. ماشاءاللہ عز و جل. آپ کو کن باتوں کی احتیاط کی ضرورت ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جن میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل وہ باتیں بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ایک چوتھا سیگمنٹ ہوگا، وہ کیا ہے وہ بھی بتائیے. لبیک اللہم لبیک. جو چیز کسی نقشے سے سمجھائی جاتی ہے وہ جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اسی لیے ایک سیگمنٹ رکھا ہے کہ آپ نقشے سے سمجھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک پراپر نقشہ دکھایا جائے گا، اس سے اس پورے حج کے احکام کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. آئیے پہلے سیگمنٹ میں کیا کیا آپ کو قدم با قدم حج کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کو ایک درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی الحمدللہ نگاہ کرم سے
المدینۃ العلمیہ نے الحمدللہ عز و جل ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، اور یہ پیشکش جو ہے یہ مرکزی مجلس شورا کی ہے۔ چونکہ یہ عشق بھرا سفر ہے تو اسی کی مناسبت سے عشق رسول ایک بڑی پیاری کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو، انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو مزید عشق رسول بڑھتا چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں وہ عازمین حج بھی موجود ہیں جنہوں نے اس سال حج کا قصد کیا ہوا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کو بھی یہاں جمع کیا جائے، تو آپ بھی کوشش کریں آئندہ سلسلوں میں ابھی بھی آنا چاہیں تو یہاں الحمدللہ عز و جل آپ کی سیٹنگ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ عازمین حج کو جمع کیا جا رہا ہے، اور ان کے سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ سلسلے میں ہوگا۔ بڑا ہی پیارا امیر اہل سنت کا کلام ہے، اس کے چند اشعار انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا کلام ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جب یہ اشعار سنیں گے تو دل میں مزید جو ہے ایک تڑپ بڑھے گی، اور وہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حج قدم بقدم، تو انشاءاللہ اس کا جو پہلا سیگمنٹ ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ ماشاءاللہ عز و جل، حج قدم بقدم میں الحمدللہ عز و جل ہمیں تیاری بھی کرنی ہے، ہمیں لباس کیا تیار کرنا ہے، سامان سفر کیا لینا ہے، ہماری کون کون سی ضروری باتیں ہیں جن کی ہمیں احتیاطیں کرنی ہیں، یعنی یہ قدم بقدم انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے، اور اس میں کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کے الحمدللہ مفتی صاحب مفتی علی اصغر العطاری المدنی الحمدللہ عز و جل تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم سلسلے میں احکام حج سیکھیں گے۔ تو لباس الحمدللہ عز و جل، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، جو حج قدم بقدم میں پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے، تو بتائیے ہمارے ناظرین کو کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ لباس، احرام 1 سے زائد، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات رکھنے کے لیے پاکٹ بیگ، حسب ضرورت 4 سے 8 جوڑے، بنیان، سویٹر وغیرہ، ملبوسات موسم کے مطابق، ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے شال، امامہ شریف مع سربند اور ٹوپی، مزدلفہ اور دیگر ضروری مقامات کے لیے پلاسٹک کی فولڈ ایبل چٹائی، اسلامی بہنوں کے لیے عبایا برقع، اسلامی بہنوں کو نماز کے لیے موٹی چادر، اسلامی بہنوں کے لیے دستانے اور موزے، اسلامی بہنوں کے لیے پی کیپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں 4 سے 5 چیزیں جو ہیں حج قدم بقدم سلسلے میں رکھی گئی ہیں جی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیاری کس طرح کرنی ہے، جو ساز و سامان کی تیاری ہے اس میں کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے اور کیا کیا چیزیں لے کر نہیں جانی۔ صحیح۔ جیسے لباس کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، سامان ضرورت کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ضروری جو کاغذات ہیں سفری کاغذات اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، پھر کچھ الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر موبائل چارجر وغیرہ یہ وہ فلاں فلوں، تو ان کے حوالے سے ایک لسٹ
नाज़रीन को अगर मिल जाती है तो ज़रा रिलैक्स रहते हैं। ठीक। तो पूरा सेगमेंट इन 4-5 हिस्सों पर मुश्तमिल पूरा एक सेगमेंट है। दूसरा जो सेगमेंट है वो ये है एहतियात। जी। और एहतियात में शायद आज आप 2 एहतियातें बताएंगे, यानी चूँकि हमने तकसीम किया है मसाइल को ताकि उसका समझना सीखना आसान रहे। ठीक। तो माशाल्लाह ज़ायरीन भी बैठे हैं, आज़मीन हज भी बैठे हैं। माशाल्लाह। कौन कौन जा रहा है इस साल हज पे? जा रहे हैं वो हाथ माशाल्लाह, तकरीबन मुफ्ती साहब सारे ही तैयारी में हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे अहम मामला ये है, यानी सेगमेंट क्या है, एहतियात कीजिए। अब एहतियात किस चीज़ की करनी है? घर से पहले की बात हो रही है। सही। आप चलने लगे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का तयन करना है कि कौन सा हज आप अदा कर रहे हैं। ठीक। तो हज की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पाकिस्तान से जाने वाले, हिंद से जाने वाले, या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि जिनकी फ़्लाइटें सबसे पहले होती हैं। बाज़ लोगों की फ़्लाइटें जो है वो ज़ुल्क़ादा के आखिरी अशरे में होती हैं, यानी 20 ज़ुल्क़ादा, 21, 22, 23, 24। ठीक। बाज़ की इससे भी पहले होती हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान से जो है वो 4 अगस्त को पहली फ़्लाइट है। 4 अगस्त को पहली फ़्लाइट है। तो सबसे पहले आप अपने शेड्यूल को देखेंगे। ठीक है। जो आपका शेड्यूल आएगा आप उसको देखेंगे कि आपकी फ़्लाइट हज से कितने दिन पहले है। ठीक है। और उसको सामने रखकर आप इस बात का फैसला करेंगे कि यानी आप खुद मुख्तार हैं। आप हज तमत्तो भी कर सकते हैं, हज किरान भी कर सकते हैं, हज इफराद भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मक्का मुकर्रमा में रहने वाले हैं या जो हिल के अंदर रहने वाले हैं, ठीक, जैसे जद्दा के रहने वाले, ये लोग हज इफराद ही करेंगे। इनके लिए कोई और चॉइस नहीं है। मिकात के बाहर रहने वालों के लिए चॉइसेस हैं। तीनों हज में से कोई भी हज किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग जो है वो हज तमत्तो करते हैं, जो खास तौर पर जो पहले जाते हैं कि वो जिनकी शुरू की फ्लाइटें होती जी, हैं। ठीक है। पहले उम्रे का एहराम बांधते हैं। उम्रे का एहराम बांध कर क्या होता है कि जाके उम्रा अदा करते हैं और मतलब तवाफ और सही करने के बाद हलक या तकसीर करवाने के बाद एहराम खोल देते हैं। उम्रा ख़त्म हो गया। अब वो सादा लिबास में रहते हैं और वो मज़ीद अगर उम्रा भी करते हैं तो हरम से बाहर जाकर उम्रे का एहराम मान लेते हैं। तो ये उम्रे का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हज का एहराम फिर वो 7 ज़ुल्हिज्जा या 8 ज़ुल्हिज्जा को बांधते हैं। ठीक। तो यूं वो हज जिसमें उम्रा भी हो और हज भी हो। ठीक। हज तो जिसमें पहले उम्रा भी हो, पहले उसके बाद उम्रे का हज। एहराम मानना पड़े, फिर हज का एहराम मानना पड़े। ऐसे हज को हज तमत्तो कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं जनाब? हज तमत्तो कहते हैं। माशाअल्लाह। तो जो शख्स हज तमत्तो करने जा रहा है, अब उसके लिए एहतियात क्या? एहतियात है उसके लिए कि वो जब नियत करेगा एहराम की तो हज की नियत नहीं करेगा, सही, वो उम्रे की नियत करेगा। उसे पता होना चाहिए कि मेरे इस सफ़र में 2 हिस्से हैं। पहले मुझे उम्रे का एहराम बांधना है, खोल देना है, फिर मैंने हज का एहराम बांधना है। तो इसे हज तमत्तो कहते हैं। ठीक। ज़्यादा पहले जाने वालों के लिए सबसे ज़्यादा सहूलत वाला हज है। लेकिन मुफ्ती साहब आपने तफसील तो बताई जी। एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हज पे जा रहा हूँ। तो भाई मैं हज की नियत करूँगा ना। मैं ये इसका तजर्बा इन मानों में है कि एयरपोर्ट पे मजलिस हज उम्रा का बस्ता लगता है, वहाँ आने वाले हुज्जाज कराम को जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है तो कहते हैं मैं तो हज पे जा रहा हूँ, हज का एहराम बांधूंगा। तो मैं जो हूँ वो मतलब उम्रे का कैसे नियत करूँ? तो उनके लिए ये आपने माशाल्लाह समझा दिया। ये एहतियात ज़रूरी है। अगर वो हज की नियत कर लेते हैं तो फिर मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं ना, जी जी, तो नमाज पढ़ते हुए आप नियत करते हैं 2 रकात नफिल पढ़ रहा हूँ तो नफिल होंगे। आप नियत करते हैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, वक्त है तो फ़र्ज़ होंगे। आप नियत करते हैं मैं कज़ा जो है फ़लाँ नमाज की नियत कर रहा हूँ तो वही नमाज बाकी होगी। तो अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो इसलिए ये अगर तमत्तो पर जाने वाला हज की नियत कर लेता है, फिर जाके वो एहराम खोल देता है, तो फिर शरई पेचीदगियाँ शुरू हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी किस्म है हज की जिसके अंदर उम्रा भी होता है
اور حج بھی، یعنی عمرہ بھی ہوتا ہے، حج تو کرنا ہی ہے. ٹھیک. لیکن اس میں دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے اور احرام کھولنا نہیں ہوتا درمیان میں. یعنی اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ان معنوں میں کہ اس میں احرام نہیں کھلے گا، احرام سے باہر نہیں آئیں گے. مطلب جب وہ میقات سے پہلے نیت کرے گا ٹھیک. تو یہ نیت کرے گا کہ میں حج کا اور عمرے کا دونوں کا احرام مانتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جا کے وہ اپنا عمرہ کرے گا. اب عمرہ کیا ہے؟ احرام کی حالت اختیار کرنے کے بعد وہ طواف کرے گا، پھر صحیح کرے گا. اب عمرہ کرنے والا صحیح کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کرتا ہے. جی. یہ حلق اور تقصیر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور احرام بھی نہیں کھولے گا. صحیح. اسی حالت احرام میں باقی رہے گا. جب مینا جانے کی باری آئے گی تو یہ پہلے سے احرام کی حالت میں ہے. صحیح. تو یہ اب اسی احرام میں مینا چلا جائے گا اور جو حج کے کا 10واں دن ہے اس میں پھر یہ قربانی کر کے، یعنی رمی اور قربانی کر کے جو ہے وہ احرام کھولے گا. ٹھیک. تو اب اس حج کو حج قران کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حج قران. یہ سب سے افضل حج ہے. اس میں مشقت زیادہ ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور جن کی آخر کی فلائٹ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جن کی 29-30 ذوالقعدہ کی فلائٹ ہے یا پہلی دوسری ذوالحجہ کی فلائٹ ہے، یعنی جنہیں 5-7 دن ملتے ہیں 7-8 ذوالحجہ سے پہلے، تو ان کے لیے یہ حج کرنا بہت آسان ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ یوں سمجھیے کہ 29-30 ذوالقعدہ سے بھی ہے تو مجموعی طور پر 12-13 دن حالت احرام میں ہی رہنا پڑے گا. تو احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی، اس کی احتیاطیں برقرار رہیں گی. تو اس لیے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ حج قران کریں گے یا حج افراد کریں گے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ. مشکل تو نہیں ہے. سوالات کا بھی موقع دیا جائے گا. اب تیسری جو قسم ہے حج کی وہ ہے حج افراد. ٹھیک. جس میں صرف حج کی نیت کرنی ہے، عمرہ نہیں اس حج میں. اور اگر کوئی میقات کے باہر سے جا رہا ہے تو وہ میقات سے پہلے نیت کرے گا حج افراد کی کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اور وہ جا کے صرف طواف قدوم کرے گا، صحیح نہیں کرے گا. یعنی عمرہ نہیں ہے اس پر. حج کی صحیح تو کرنی ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی بھی پھر تفصیل ہے، پہلے کرے گا یا بعد میں کرے گا. اور پھر وہ قران والے کی طرح احرام کی ہی حالت میں رہے گا. عمرہ اگرچہ کہ نہیں کیا اس نے، لیکن وہ قران والے کی طرح حالت احرام میں ہی رہے گا. اور میقات کے باہر والا جو شخص ہے، جیسے پاکستان کا رہنے والا، ہند کا رہنے والا، خود عرب شریف کے جو لوگ ہیں، مثال کے طور پر کوئی دمام میں رہتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، تو یہ لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں. تو چونکہ یہ لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، یہ حج کی تینوں اقسام میں سے کوئی بھی حج کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ حل کے اندر رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا حل کے اندر رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، لازمی طور پر ان پر حج افراد ہی ہے. وہ حج تمتع یا حج قران نہیں کر سکتے. تو بات چل رہی تھی سیگمنٹس کی، یعنی ایک خلاصتاً سمجھنا چیزوں کا آسان ہے. ایک زائر کے لیے، حج پر جانے والے کے لیے کیا کیا ساز و سامان وہ لے کر جائے گا، آئیے اس کے حوالے سے ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. سامان ضرورت پورا سیگمنٹ چلا دیں. جی چلائیے. سامان ضرورت میں حسب ضرورت کھانا پکانے کے برتن مفتی صاحب یہ ہم لیں گے. عطر بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے. اب عطر جو ساتھ رکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ احرام کے ہاتھ میں عطر بھی لگائیں گے. احرام کے ہاتھ میں عطر نہیں لگانا ہوتا. اور جو خاص طور پر آپ کے پاس گلے میں ڈالنے کا جو وہ ہوگا بیگ وغیرہ، گلے کا بیگ جو ہوگا، اس میں بھی جو ہے نا عطر نہ رکھیں. جو آپ کا پاکٹ بیلٹ ہوگا اس میں بھی جو ہے وہ عطر نہ رکھیں. ہینڈ کیری میں بھی نہ رکھیں مفتی صاحب. یہ لگیج میں ڈال دیا جائے تو وہ بہتر ہی ہے. جائے نماز، تسبیح، آئینہ، تیل، تولیہ، صابن، منجن، پاسپورٹ، ٹکٹ، سیفٹی ریزر، لوٹا، پلیٹ، کنگا،
सुरमा, सुई धागा, नाखून तराश यानी नील कटर, सामान पर नाम या पता लिखने के लिए मोटा मार्कर, रुमाल या टिश्यू पेपर। इस्तेमाल करते हों तो नज़र के 2-1 चश्मे भी इजाफी ले लीजिए। हवाई जहाज़ में अपनी ज़रूरत की अद्वियात माँ डॉक्टर की सनद अपने गले के बैग में रखिए ताकि इमरजेंसी की सूरत में मज़ीद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पैक की हुई अद्वियात, ये अद्वियात जो है ये एयरपोर्ट पर मतलब चेक होती हैं तो कोशिश करें ये पैक करवा लें। जी, ये पैक अल्हम्दुलिल्लाह हाजी कैंप में जब ये जाएंगे बैतुल हुज्जाज में तो वहाँ एक बाकायदा शोबा बना हुआ है जहाँ अद्वियात पैक की जाती हैं। तो जो डॉक्टर का सनद याफ्ता नुस्खा आपके पास होगा उस पर डॉक्टर की स्टैंप होगी, उसकी 1-2 कॉपी करा के ले जाइए। वो अद्वियात ली जाइए जो आपको साथ ले जानी है, एक पॉली बैग के अंदर वो सील कर देंगे और वो आप अपने साथ सफर में ले जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर जो है वो आप से चेक किया जाएगा जी कि जो दवाइयाँ आप ले जा रहे हैं ये आपने हाजी कैंप से डॉक्टर से तस्दीक करवा के सील करवाई है या नहीं। ठीक, आम दवाओं को ले जाने की मुमानत होती है तो इसलिए आपको ये एहतमाम करना पड़ेगा कि हाजी कैंप में डॉक्टरी नुस्खा ले जाएं और डॉक्टर साहब आपको दवाइयाँ ओके करके पैक करके दे देगा मोहर लगा के। ठीक, आगे चलिए। बैग पर निशानी लगाने के लिए कपड़े की कतरन है, ये मुख्तलिफ कलर की हों ताकि आपका बैग खो ना जाए, एयरपोर्ट पर बैग पहचानने में आपको आसानी हो। होता ये कि कितने लोग हज पे जाते होंगे? लाखों लोग जाते हैं और कई लोग एक जैसे बैग होते हैं। बाबुल मदीना से हजारों लोग हज पे जा रहे हैं जी। अब बाबुल मदीना में बैग की दुकानें कितनी हैं? ठीक, भाई बोल्डर मार्केट से लेंगे आप या सदर से लेंगे या 2-4 और मशहूर मार्केट है वहाँ से लेंगे तो अक्सर लोग एक ही जेब से बैग लेके जा रहे होते हैं। सही, जो भी जाता है वो खरीदारी करता है तो जब वो बेल्ट पर बैग चलते हैं तो समझ नहीं आती कि मेरा बैग कौन सा है, बंदा चकरा जाता है। सही, तो अगर उस बैग पर कतरन बांध लेंगे आप, थोड़ी सी लंबी सी कतरन हो, 2-3 जगह बांध लें, कोई नीली बांध ले, कोई हरी बांध ले, कोई काली बांध ले, तो उस कतरन को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा दूर से कि ये मेरा बैग है। इसमें मुफ्ती साहब ये भी मतलब है कि मुख्तलिफ कारवानों के जरिए जो जाते हैं वो कारवान जो बैग देते हैं वो गले का बैग होता है, बेल्ट भी होता है, कुछ दस्ती बैग भी होता है, तो वो एक जैसा ही देते हैं, एक जैसा अपनी एडवर्टाइजमेंट की उसमें नाम भी उस कारवान का लिखा होता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मेरा बैग कौन सा है दूर से। ठीक ठीक ठीक, आगे चलिए। गिलास, दस्तरखान, बूढ़ा या माजूर शख्स व्हील चेयर ले जाए लेकिन इसको फ्लाइट में बताना होगा। इसमें यूं जहन में रखें कि ये व्हील चेयर आप अपने साथ सफ़र के लिए ले जाएंगे, ये आपकी बोर्डिंग हो जाएगी यानी बुक हो जाएगी और उसके बाद जब आपको जहाज़ पे जाना होगा, चूंकि आपकी टिकट में पहले से व्हील चेयर मतलब रिक्वेस्ट डाली होगी, कहा गया होगा कि मुझे फ्लाइट पे व्हील चेयर चाहिए, तो जो माजूर अफराद हैं उनके लिए वो व्हील चेयर देते हैं और फ्लाइट तक उनको व्हील चेयर में ले जाते हैं। इसी तरह जहाँ उतरते हैं मुफ्ती थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है जी कि एक तो ये होता है कि आप एयरलाइन को कहें कि एयरपोर्ट पर व्हील चेयर चाहिए, ठीक, तो अगर वाया फ्लाइट भी है तो वो यानी ये समझे कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट व्हील चेयर देंगे, लेकिन फिर वो एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे तो वापस रख लेंगे। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई अपनी व्हील चेयर ले जाना चाहता है वो भी ले जा सकता है। सही, तो ज्यादा बेहतर ये है कि अपनी व्हील चेयर लेकर जाया जाए, उसका अलग से वजन नहीं किया जाता, वो एक्स्ट्रा होती है जी, एक्स्ट्रा ले लेते हैं वो एक्स्ट्रा लगेज होता है, उसकी कोई चार्जेस वगैरह भी शायद नहीं होते जी। तो यहाँ से ले जाने में सहूलत ये होगी कि अगर कोई बूढ़ा शख्स है तो उसको जो है वो दूर दराज रिहाइश है तो चलाने के लिए अपनी व्हील चेयर अवेलेबल होगी। बाद लोग के आपको मशवरा देंगे, मुमकिन है कि होटलों में व्हील चेयर होती है तो हज के सीज़न में बहुत मुश्किल हो जाती है, वहाँ व्हील चेयर नहीं मिलती। और यूँ समझिए आपके सही करवा, अगर कोई ऐसा है कि नहीं चल सकता, तवाफ नहीं कर सकता और सही नहीं कर सकता, अगर आप वहाँ पर किराए की व्हील चेयर लेंगे तो 300 से 400 रियाल एक मरतबा आपको देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके साथ ज़ईफ़ अफराद हैं, बूढ़े अफराद हैं, तो यहीं से पाकिस्तान से या अपने मुल्क से ही आप व्हील चेयर ले जाएं और वो जो व्हील चेयर है
وہ پہلے سے آپ بتانا پڑے گا ایئر لائن کو کہ ہم نے ویل چیئر بھی لے کے جانی ہے، تو وہ آپ کے لیے اس کی کیپیسٹی بنا کر اس کی اجازت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ حالت احرام کے لیے ایک سے زائد 2 پٹی والی چپل، اس میں مفتی صاحب مشورہ دیجئے۔ بعض اوقات جو ہے نا نارمل چپل لے لی جاتی ہے، چونکہ اب چلنا ہے حج کے سفر میں بھی، پھر مکہ شریف سے مینا جانا ہے، پھر عرفات، مزدلفہ، تو اس میں تھوڑی سی رہنمائی۔ دیکھیں میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ایک چپل کی جوڑی ہے نا وہ تھوڑی سی مضبوط قسم کی ہونی چاہیے، خاص طور پر جب اپنے ملک سے مکہ جانے تک سفر ہے اور وایا فلائٹ ہے تو سفر بڑا لمبا ہوتا ہے، تو حالت احرام میں ایسی چپل مرد لے کر جائے گا جس سے پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ چھپے نہیں، پاؤں کا جو پنجہ ہے وسط قدم جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر رہے، ابھرا ہوا حصہ چھپے نہیں۔ ٹھیک، تو کینچی والی چپل عام طور پر جو ہے وہ اس غرض دکھائی گئی تھی ہمیں، دوبارہ ایک مرتبہ دکھا دیجیے۔ اس غرض کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک چپل تو وہ ہو جو مضبوط قسم کی ہو، جو آپ وطن سے جاتے وقت مکہ شریف تک پہنے، اور اس کے علاوہ جب آپ مینا کے لیے نکلیں تو مینا اور عرفات میں وہ آپ کے کام آئے، لیکن اس کے علاوہ ذرا آپ 2-3 جوڑی ہلکی قسم کی رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ مسجد الحرام شریف یا مسجد نبوی شریف جانا ہو تو ہوتا یہ ہے کہ چپل بعض اوقات انسان خود بھی بھول جاتا ہے رکھی کہاں تھی، بعض اوقات وہ غلط جگہ رکھی ہوتی ہے اور صفائی والے آتے ہیں تو سارے جو ہے نا وہ سامان سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو یوں کوئی مہنگی ساتھ ہوگی تو آپ کو زیادہ دکھ ہوگا۔ 2-3 جوڑی ہلکی رکھ لیں، 200-300 روپے کی جو آتی ہیں، تو یہ ہے کہ اگر گم بھی ہو جائے گی تو آپ دوسری استعمال کر لیں گے، وہاں سے خریدیں گے تو مہنگی پڑے گی۔ اس میں ہم کیا ایک بڑا پیارا مدنی پھول بھی ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ آپ وہ چپل کی تھیلی رکھتے ہیں ساتھ، تاکہ اس میں اپنی چپل ہوگی تو اپنی تھیلی نمایاں خود پہچان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی، سفری کاغذات کے حوالے سے جو ہمارے پاس تیاری ہے وہ بھی پیش کر دیجئے۔ الیکٹرانک چیزیں، موبائل چارجر، بجلی کا ایکسٹینشن بورڈ مینا کے خیموں میں کام آئے گا۔ موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک، چائے وغیرہ کے لیے الیکٹرک کیٹل، سفری کاغذات، جہاز کے ٹکٹ، پاسپورٹ، شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں، کاپی ہو تو بہتر ہے، معلم کی طرف سے ملنے والے کاغذات، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، نوٹ، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی 2 سے 3 کاپی کروا کر مختلف بیگوں میں رکھیں، ایک کاپی گھر پر چھوڑ کر جائیں۔ ٹھیک، اب وہ کون سی باتیں ہیں جن کی احتیاط کرنی ہے؟ جو ہمارا سیگمنٹ ہے مفتی صاحب، جو پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا، تو اس کی عرض کر دی میں نے۔ جی جی، 2 باتیں بطور خاص اس کی جو ہے احتیاط کرنی ہے۔ اب سیگمنٹ بھی تیار ہے تو آئیے سیگمنٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب، کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے وہ آپ نے بتائی ہمیں۔ اس میں مفتی صاحب آپ عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں یا حج کا، یہ آپ نے ہمیں بتایا۔ اب ساتھ ساتھ آپ نے ماشاءاللہ حج کی اقسام بھی ہمیں بتا دیں، شروع کی فلائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے۔ تو اب مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنے ملک سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ سے موو کرتا ہے اور وہ وہاں سے سفر کر کے بعض اوقات ڈیسٹینیشن چینج ہوتی ہے مفتی صاحب، کہ سیدھی جدہ کی فلائٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، تو وہ بات یہ چل رہی تھی جی کہ 2 احتیاطیں آج آپ کو ہم نے بتانی تھی۔ جی بالکل، جی جی۔ تو پہلی احتیاط تو یہ عرض کی ہے کہ آپ اس بات کا تعین کریں کہ کون سا آپ حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق آپ پھر احرام میں نیت کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ کی فلائٹ کہاں ہے، صحیح، یعنی کس مقام پر آپ کا ارائیول ہے۔ براہ راست آپ کی فلائٹ کہاں جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے تو 2 صورتیں بنیں گی کہ آپ وایا جا رہے ہیں یا براہ راست فلائٹ ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ براہ راست جدہ اتر رہی ہے، کہاں اتر رہی ہے؟ جدہ میقات کے اندر ہے، یعنی جدہ جانے کے لیے میقات گزرنا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی شخص کہیں سے بھی آ رہا ہو، جدہ جب وہ اترے گا، لینڈ کرے گا تو وہ میقات گزر کر لینڈ کرے گا۔ یہ بات سمجھنے کی چیز ہے۔ ٹھیک، تو جس کی فلائٹ براہ راست جدہ
کو ہو تو وہ جہاز میں احرام کی چادریں پہنے بغیر سوار نہ ہو. چادر پہن کے نیت نہیں ہوگی. ٹھیک, نیت جو ہے وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں میقات آنے سے پہلے. مثال کے طور پہ کسی کی جو ہے وہ 6-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نیت جو ہے نا میقات سے پہلے ہی کروں, تو نیت کرتے ہی چونکہ احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی, ضروری ہو جائیں گی, تو ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کا نام ہے بغیر سلا لباس پہننا. ٹھیک ہے. اب چلتے جہاز میں آپ لباس تھوڑے چینج کر پائیں گے. صحیح. اس میں تو بیٹھنے کی جگہ مشکل سے ملتی ہے. تو اس لیے جس کی فلائٹ براہ راست جدہ کے لیے ہے, جو حج پر یا عمرے پر جا رہا ہے, ٹھیک, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مطلب کہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا. چادریں گھر سے ہی پہن لے. چادریں جو ہے وہ ایئرپورٹ سے پہن لے, گھر سے پہن لے یا ایئرپورٹ سے پہن لے کم از کم. لیکن جہاز میں سوار ہونے سے پہلے چادریں پہنی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. اب ہے نیت کا معاملہ. دیکھیں افضل تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نیت کر جائیں. صحیح. مطلب کہ اس کے احرام کے نفل پڑھیں اور سب سے الوداع ہوں اور گھر سے جو ہے آپ کا سفر شروع ہو. اس میں زیادہ نیکیاں ہیں, اس کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن اب چونکہ سفر جو ہے نا وہ اتنا مشکل تو نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے لوگوں کی فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں. سفر اتنا مشکل نہیں ہے جی, لیکن لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں وہ مشکل برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اب فلائٹ کینسل ہوگی مثال کے طور پر. اب وہ فلائٹ جو ہے نا دوسرے دن ہے, تیسرے دن ہے, چوتھے دن ہے. اب کسی نے نیت کر لی احرام کی. ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگ بڑے مزے سے جو ہے نا وہ کپڑے وپڑے پہن کے بڑھ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرضی کے مالک ہیں ہم, جب چاہیں ہم یہ چادریں نکال دیں اور جب چاہیں پہن لیں. ایسا نہیں ہے. صحیح. نیت کرنے کے بعد آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں. اب سلا ہوا لباس نہیں. حالت احرام میں آنے کا مطلب ہے بہت سارے حلال کام آپ پر حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے, خوشبو نہیں لگائیں گے, سر نہیں ڈھانپیں گے, چہرہ نہیں چھپائیں گے, بال گرنے کی احتیاطیں, بہت سارے جو ہے نا احتیاطیں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے احتیاط اس میں ہے, خاص طور پر عوام اگر اس پر عمل کریں تو, کہ جب جہاز اڑ جائے, مطلب اڑنے لگے تب بھی نیت نہ کریں, اڑ کر وہ سیدھا ہو جائے جب کہہ دیا جائے کہ اب آپ بیلٹ کھول لیں. صحیح. مطلب یہ جہاز سائن بھی دکھاتے ہیں, جہاز کے اڑنے کے 10 منٹ بعد یہ بول دیا جاتا ہے, پھر آپ نیت کر لیں. اور یہ بھی احتیاط ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو سفر ہے, میقات آئے گا تو میں نیت کر لوں گا. بعض اوقات آپ سو چکے ہوتے ہیں, ساری رات کی تھکاوٹ ہوتی ہے, سارا دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے, جہاز میں جو ہے وہ بیٹھ کر اے سی وغیرہ بھی چل رہا ہوتا ہے, اونگ آ جاتی ہے, سفر میں ویسے بھی نیند جی زیادہ آتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جہاز میں کوئی ہیوی اسپیکر تھوڑی لگا ہوگا کہ جس کے بولنے سے سارے جو ہے نا چونک اٹھیں. بڑا ہلکا سا اسپیکر لگا ہوتا ہے, اس کی مدھم سی آواز ہوتی ہے کہ بھئی میقات آنے والی ہے, نیت کر لیں. آپ سوئے رہے اور سوتے میں آپ بغیر احرام کے میقات عبور کر گئے, آپ گناہ گار ہوں گے, آپ کے لیے بہت سارے مسائل شروع ہو جائیں گے. اس لیے جیسے ہی جہاز سیدھا ہو, ہموار ہو, آپ اپنی نیت کر لیں. وہ نیت کریں کہ جس کی تفصیل بتائی گئی ہے, عمرے کی نیت کرنی ہے یا حج کی نیت کرنی ہے, قران کرنا ہے یا افراد کرنا ہے. یہ تھی پہلی احتیاط. دوسری احتیاط یہ ہے, بلکہ یہ دوسری احتیاط تھی. تیسری احتیاط یہ ہے, اگر کسی کی وایا فلائٹ ہے, مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس نے جانا تو جدہ ہی ہے, لیکن پہلے جائے گا وہ بحرین یا دبئی یا قطر, وہاں سے وہ جہاز بدلی ہوگا, پھر وہ دوسرے جہاز میں بیٹھے گا. تو اس طرح اس ایئرپورٹ پر جو درمیان میں ہے, بعض اوقات 2 گھنٹے رکنا پڑتا ہے, بعض اوقات 4, 6, 8, 10, 12 یوں مختلف جو ہے نا وہ پوزیشنز ہوتی ہیں. آپ کے ٹکٹ پر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات جو آپ کا ٹکٹ ہے یہ آپ کو ایئرپورٹ پر ہی دیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جو پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں, بعض بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ پہلے لوگوں کو ایک دن پہلے بلا کر سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے آپ کے ٹکٹ کی تفصیل ہے, اس ٹکٹ کے مطابق آپ اتنے بجے کراچی سے اڑیں گے, آپ اسٹے کریں گے فلاں ملک میں 2 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے, اور پھر آپ اگلے جہاز میں سوار ہو کر جدہ جائیں گے. براہ راست اگر جدہ جانا ہو, ہم اس پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک.
تو اب اس میں احتیاط کیا کرنی ہے؟ پہلے تو یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے احرام کہاں سے باندھنا ہے. اب آپ یہاں سے احرام باندھنا چاہیں تو باندھ لیں، جائز ہے. اپنے گھر سے اگر باندھنا چاہیں تو باندھ لیں، جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مشقت کے متحمل نہیں ہیں تو پھر آپ عام لباس میں ہی جائیں. جب آپ دوسرے ملک میں اتریں گے، مثال کے طور پر آپ کی وایا فلائٹ ہے، آپ نے دبئی اترنا ہے یا بحرین اترنا ہے یا مسقط اترنا ہے یا قطر اترنا ہے، وہاں آپ کو 2-4 گھنٹے ملیں گے. تو احرام کی جو چادریں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ جہاز میں رکھیں. اب میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بیگ کی 3 سے 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بیگ وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا بکس کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں آپ سارا سامان رکھتے ہیں، اس کو لیگیج بیگ کہتے ہیں. یہ ایئرپورٹ پر آپ جمع کرائیں گے تو یہ آپ کو جدہ میں ہی ملے گا. یہ آپ کی اگر وایا فلائٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو درمیان میں آپ ٹھہریں گے یہ بیگ آپ کو وہاں مل جائے گا دوبارہ، ایسا نہیں ہوگا. یہ بیگ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اگر آپ نے احرام کی چادریں اس بیگ میں رکھ دیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے اب میں کیا کروں. تو پھر دوسرا جو بیگ ہے وہ چھوٹا بیگ ہوتا ہے، 7 کلو سے 10 کلو تک سامان لے جانے کی اس میں اجازت ہوتی ہے. وہ آپ جہاز میں آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. جو اسے کیری بھی کہتے ہیں، ہینڈ کیری بھی کہتے ہیں اور دستی بیگ بھی کہتے ہیں. تو جو آپ جہاز میں لے جائیں گے اس میں آپ نے احرام کی چادریں رکھنی ہے. لیکن یہ واضح رہے کہ جو بیگ آپ جہاز میں لے جائیں گے اس میں آپ بعض چیزیں نہیں رکھ سکتے، جیسے کینچی، چھری، چاقو وغیرہ، یہ اس بیگ میں نہیں رکھ سکتے. لیگیج ہے اس میں اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں آپ کی وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. لیگیج چونکہ آپ کے پاس نہیں ہوتا اس لیے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا. تو اب احتیاط یہ ہے، اگر آپ کی وایا فلائٹ ہے تو آپ نے احرام کی چادریں آپ اپنے ساتھ ہینڈ کیری میں رکھنی ہے. تھیلے میں ڈال لیں، کچھ بھی کر لیں، اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن لیگیج میں نہیں ڈالنی. تو پھر جب آپ جس ملک میں اتریں گے پہلے وہاں آپ جو ہے وہ اپنا لباس چینج کر لیں، احرام کی چادریں پہن لیں، پھر وہی صورت کہ جب جہاز بلند ہو کر ہموار ہو جائے پھر آپ نیت کر لیں. یہاں ایک چیز اور بھی مفتی صاحب میں عرض کروں گا کہ جو احرام کی جن کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہے نا، وہ بھی اگر احرام بھی پہنے تو ایک چادر اضافی اپنے ہینڈ کیری میں جو ہاتھ کا دستی بیگ ہے اس میں رکھ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے جہاز کے اندر، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ کافی وقت گزرتا ہے ان کا، تو چادر خراب ہو سکتی ہے کسی سبب سے بھی نا، تو اس چادر کو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے اور اس چادر میں عطر نہ لگائیں. جدہ ایئرپورٹ کی جو بات بتا رہے ہیں نا، جی پچھلے سال ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ ایئرپورٹ پر تو اتر گئے، 12 گھنٹے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے، اور عین ممکن انہیں سامان بھی نہ ملا اس سے پہلے. فلائٹیں اتنی اتر گئی، آخر کے ٹائم میں ایسا ہوا ہے 12 گھنٹے تک وہ ایئرپورٹ پر ہیں. تو اس لیے جو آپ کی پہلے جانے والوں کو اتنی مشکلات نہیں ہوتی ایئرپورٹ پر، بعد میں جانے والوں کی فلائٹوں میں مشکلات ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ جو ہینڈ کیری ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ خشک کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لیں، تاکہ آپ جہاں اسٹے ہوگا وایا فلائٹ کی صورت میں وہاں کچھ آپ کھانے پینے میں کام آئے گا. ایئرپورٹ پر تو جو ہے وہ چیزیں ہاتھی کے مول ملتی ہیں، اور بعض ایئرپورٹ پر تو ممکن ہے ملے ہی نہ. جیسے آپ اگر جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں کچھ اور چیزیں مل جائیں. تو یوں بچے ساتھ ہیں یا بوڑھا کوئی شخص ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، یا ویسے بھی ظاہر بات ہے انسان نے کچھ کھانا پینا تو ہے، تو اپنی جو ہے تیاری اس حوالے سے بھی مکمل کیجیے گا. تو یہ تھی 2-3 احتیاطیں جو ہم نے اپنے سیگمنٹ کے اس حصے میں بیان کی. اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے، ٹھیک، جدہ نہیں ہے، صحیح، تو مدینہ منورہ چونکہ میقات سے باہر ہے تو مدینہ منورہ جانے والے زائرین حالت احرام میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ ہے وہ زائرین حالت احرام میں نہیں جائیں گے، بڑے خوشی خوشی جائیں گے، اور نہ احرام کی مشقت ہے نہ پابندیاں ہیں. صحیح. تو پھر وہاں رہیں گے جتنا بھی قیام ہے، اور پھر مدینہ منورہ سے جب وہ نکلیں گے تو یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارے ہاں ٹول پلازا ہے تو اس طرح اتنا دور تقریباً میقات شروع ہو جاتی ہے. ابیار علی کے نام، ابیار علی آج کل اس کا نام ہے، جی، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں. جی. پھر آپ وہاں بھی یہ کریں گے کہ ہوٹل سے نکلتے وقت چادریں پہن لیں،
اس میں ذرا ریلیکس رہتا ہے آدمی. تو وہاں جا کر جو ہے رش بہت ہوتا ہے, ہر ملک کا آدمی وہاں سے جمع ہو کر باندھ رہا ہوگا چادریں, تو چادر باندھنے میں مشقت, کیسے باندھنی اور کیسے نہیں باندھنی. پھر واش روم جو ہے وہ سب سے بڑی جو دشواری ہوتی ہے وہ واش رومز کی ہوتی ہے. ہم جس طرح کے واش رومز کے عادی ہوتے ہیں وہاں ایک نقشہ چینج ہوتا ہے, تو بعض اوقات تو WC ہوتی ہیں, بعض اوقات پائپ ہوتا ہے, اس کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے, 100 طرح کے مسائل. ہوٹل سے چادر پہن لیں, بس میں بیٹھ جائیں, چاہیں تو وہیں سے نیت کر لیں, مسجد نبوی سے نیت کر لیں, لیکن جب میقات پر پہنچیں گے تو وہاں جا کر نیت کرنی ہے. بسیں تو رکتی ہیں عام طور پر, جی سر, تقریباً نفل رکتی ہیں. چاہیں تو مسجد نبوی شریف سے پڑھ لیں, چاہیں تو وہاں سے پڑھ لیں. جی, نیت بہرحال وہاں تک کرنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ بغیر احرام کے چلے گئے. یعنی بس میں دوبارہ بیٹھنے سے پہلے نیت ضرور کر لیں. نیت ضرور کر لیں. ٹھیک. اچھا, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ پرائیویٹ طور پر جا رہا ہو, اپنی گاڑی میں جا رہا ہو, کسی اور طرح جا رہا ہو. جیسے بعض ہوتا ہے نا زائرین, کہ ان کا پیکج جو ہے وہ مکہ شریف میں قیام بہت زیادہ ہے, وہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں. صحیح. مدینہ منورہ آنے کے بعد دوبارہ جب مکہ جائیں گے تو ان کو حالت احرام کے بغیر تو جانا جائز ہی نہیں ہے. میقات سے جب بھی گزرنا ہے احرام کی حالت میں گزرنا ہے اس شخص کے لیے جو مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ میقات چھوٹ بھی جاتی ہے تو آگے بھی ایک میقات آتی ہے, تو وہاں سے بھی نیت کر سکتا ہے. لیکن وہ میقات کہاں آتی ہے کہاں نہیں آتی ہے عام آدمی کو بھی نہیں پتا ہوتا, ٹیکسی ڈرائیوروں کو بھی نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات جو ہے وہ یہاں وہاں سے دور دراز سے لوگ آ جاتے ہیں, اگرچہ کہ وہ عربی ہوتے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو پھر وہ مشکلات ہوں گی اس کے اندر. لیکن ابیار علی پر ہی نیت کر لیں, اسی میں احتیاط ہے. ٹھیک ہے, کال چلا دیجیے. ہند کے شہر اجمیر شریف کے قریب بھلواڑہ سے احسان اختاری عرض کر رہا تھا. حضرت یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں سے جو حجاج اکرام حج کا فارم بھرتے ہیں, جن کا بلاوا سوئے مدینہ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتا ہے, انہیں قربانی کے پیسے وہیں گورنمنٹ میں جیسے کہ انڈیا سے گورنمنٹ میں جمع ہوتے ہیں وہیں کروا دینے چاہیے, یا وہی مکہ معظمہ میں جا کر اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنی چاہیے؟ اگلی کال لیجیے گا. میرا نام سلیم خان ہے, میں لنڈی کوتل خیبر ایجنسی سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مقروض ہے, اس کے اوپر قرض ہے, لیکن اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ حج پہ جانا چاہتا ہے, تو اگر اس نے جن لوگوں کا ان کے اوپر قرض ہے وہ قرض ادا نہیں کیا, تو اس کی حج ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, پہلا سوال تھا قربانی کے حوالے سے. جو گورنمنٹ اسکیم میں جاتے ہیں پاکستان میں, تو ان کو یہ ہے کہ آپشن ہوتا ہے کہ چاہے تو مطلب وہاں بینکوں کے ذریعے قربانی کروائیں, چاہیں تو خود کریں. ٹھیک. تو دیکھیے جو وہاں قربانی کی رقم جمع کروائی جاتی ہے اور جس طریقے سے وہاں قربانی ہوتی ہے اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہے, اس لیے اپنی قربانی خود کریں. کوئی پاکستان سے جا رہا ہو یا ہند سے جا رہا ہو, اپنی قربانی کے انتظامات خود کریں. اور اس میں بھی خود کرنے میں بھی مشکلات تو ہیں. جس شخص کے ذریعے آپ قربانی کروا رہے ہیں وہ دیانتدار ہو, اس کا خیال رکھیں. پتہ چلے کہ وہ آپ کے صرف پیسے جمع کر رہا ہے اور فون پر آپ کو بول دے گا میں نے قربانی کر دی ہے, ایسا نہ ہو. ٹھیک. اس کا بھی ذرا ہونی چاہیے, اس سے ذرا پوچھ لیں کہ بھائی جانور کی کون سا جانور کرو گے, اس کی عمر کتنی ہوگی, ٹھیک, اور کس سے کرواؤ گے, ہمیں ذرا اس بندے سے بات کراؤ جس سے آپ جانور ذبح کرواؤ گے. اور ایک دن پہلے جا کے ملاقات بھی کی جا سکتی. اور اس بات کا بھی پابند کیا جائے اس کو کہ جب تم جانور ذبح کرو گے تو ہمارا نام اس پر لوگے کہ یہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے. تو ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ تعین ہو ہی نہیں رہی ہوتی, ان کو مسائل ہی نہیں پتہ ہوتے, تو اس طرح جو ہے وہ دیہڑی مار کے قربانیاں کروا رہے ہوتے ہیں. جی جی, بڑے عجیب و غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم ان سلسلوں میں ہی جب قربانی کا مطلب وضاحت کا وقت آئے گا تو مفتی صاحب سے اور بھی سوالات انشاءاللہ لیں گے. مقروض ہو, دیکھیے جس پر حج فرض ہو گیا ہے اسے حج پر تو جانا پڑے گا. ہاں اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگوں کا قرضہ بھی دے, اور نہیں دے سکتا تو ان سے مہلت مانگ کر جائے. اگر ایسا شخص جا رہا ہے حج پر تو اس کا حج تو ادا ہوگا اور بعض صورت میں اس پر جانا فرض بھی ہوگا. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے. تاخیر کی ہے قصدن تو حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے, اور ویسے بھی معافی تلافی تو کرنا ہی چاہیے, تو لوگوں سے مہلت مانگ کر حج پر چلا جائے. ماشاءاللہ. اسے اب یہاں پر بھی اسنا بھائی موجود ہیں, جی, ان کے ذہنوں میں بھی یقیناً سوالات ابھر رہے ہوں گے, تو کوئی سوال ہو تو
کوشش یہ کیجیے گا کہ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے سوالات زیادہ ہوں تاکہ ہم مرحلہ بہ مرحلہ چلتے رہیں۔ دیجیے مائک پہنچائیے۔ آج ماشاءاللہ اتنا پیارا سیٹ بنایا ہے، میرے لیے بھی سرپرائز ہے یہ، الحمدللہ۔ میں نے نہ تو اس کی تصویر دیکھی تھی، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی جھلک، یہاں آیا ہوں تو پتہ چلا کہ جناب ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہماری ہماری مدنی چینل کی مجلس کی بڑی کوشش ہے، عطا فرمائے، آمین آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو انعام محمد اکرام اطاری۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جو اسلام بھائی پہلے بولتے تھے اب سماعت اور بولنے کی کہ وہ نیت رکھتے، تو وہ نیت کس طرح کریں گے؟ جو بول نہیں سکتے، بولتے تھے مگر سماعت بھی کم ہو چکی ہے اور بولنے کی بھی وہ طاقت نہیں ہے نا، تو وہ نیت کس طرح کریں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، تو وہ اس بات کا شعور تو رکھتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو انہیں لکھ کر بتا دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ یہ نیت اب عمرہ کریں گے یا اب آپ حج کریں گے، اب آپ یہ نیت کریں گے، انہیں کوئی سکھانے والا سکھا دے تو وہ اس موقع پر دل میں ارادہ کریں گے۔ بولنا چونکہ ضروری نہیں ہے، اس لیے گنگا بھی نیت تو کرے گا، گنگا بھی حج کرے گا، اگر مالی استطاعت رکھتا ہے تو حج تو بہرحال اس پہ فرض ہوگا۔ صحیح صحیح۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کامل اطاری، باب المدینہ کراچی سے۔ مفتی صاحب آپ کے بارگاہ میں عرض تھا کہ جیسے میقات پہ ہم نے نیت کرنا، جیسے ہمارا جیسے نکلا میقات کا علاقہ اور ہم نیت کرنا بھول گئے تھے تو فوراً ہی جیسے دوسری میقات آپ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتی وہاں کے عربی، اگر آپ کی فلائٹ جدہ میں ہے تو دوسری میقات نہیں آئے گی، دوسری میقات نہیں آئے گی۔ ہماری فلائٹ جیسے وہ اگر آپ کی فلائٹ جدہ اتر رہی ہے دوسری میقات نہیں آئے گی۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں، چونکہ بس مائک لے لیں، جی کیونکہ بائی روڈ آپ جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے جاتے ہو بائی روڈ جاتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس ایک دوسری میقات پر جانے کا آپشن ہوتا ہے، اور وہ سفر بھی لمبا ہے۔ جدہ سے مکہ مکرمہ بمشکل 70-80 کلومیٹر دور ہے، لیکن جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہاں ایک نقشہ ہے میقاتوں کا، تو اس میں یہ ہے کہ میقات آ جاتی ہیں، لیکن جدہ اترنے والے کے پاس آپشن نہیں ہوتا۔ اب اگر ایسا شخص ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی، وہ کیا کرے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے نا، وہ چلا گیا جناب بغیر اس کے، اس نے میقات عبور کر لی اور احرام کی نیت نہیں کی، تو اس پر اب یہ ضروری ہوگا کہ وہ میقات پر جائے، یعنی مکہ مکرمہ چلا جائے۔ وہ میقات میں تو آ گیا نا، وہ میقات کے اندر تو وہ آ ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مکہ مکرمہ میں چلا جائے، پھر وہ جائے جو سب سے قریب ترین میقات ہے، وہ میقات ہے طائف کی۔ طائف تقریباً مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر دور ہے، وہاں جائے، وہاں جا کے احرام کی نیت کر کے پھر واپس آئے، یہ اس پر ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج جو گفتگو ہوئی اس کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا